بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے نام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. سال 2025 کا ایئر بائی نیوز کا آخری پروگرام، سال 2025 کا پروگرام 11 کا آخری پروگرام، اور کوشش یہ کہ اگلے کچھ منٹ میں ذرا اس سال میں جتنے بھی عروج و زوال، مد و جزر، نشیب و فراز، اچھی بری خبریں سیاست کے میدان میں یا کہیں اور سے وہ لوگ جو ہم میں تھے اور اب میں نہیں رہے، ان سب کا ذرا ایک جھلک آپ کے نظر میں آ جائے، وہ ارادہ ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں. اور سب سے پہلے بہت صدق کے دل سے یہ گزارش بھی آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہ اگر ہماری کسی بات یہ گزارش جو ہے وہ ہمارا کوئی پینلسٹ ہو، ہمارا کوئی ٹیم ممبر ہو، ہمارا کوئی ویور ہو، سب سے بڑھ کر ان سب سے ہے کہ اگر ہماری کسی بات، کسی ایکشن، کسی سوال، کسی جیسچر سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو یہ بالکل بھی انٹینشنل نہیں ہوگا وہ، لیکن پھر بھی ہوا ہو، انسان ہے، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں دست آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، معافی کا خواستگار ہوں. تو آغاز کرتے ہیں سال 2025 کیسا رہا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ظاہری سیاسی منظرنامے میں پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈسکشن رہی، کسی بھی اعتبار سے حوصلہ افزا سال نہیں رہا. ایک تو یوں بھی کہ پورے سال 2025 پورا سال گزر گیا، اس پورے سال میں پاکستان تحریک انصاف 26 نومبر طرز کا کوئی احتجاج نہیں کر سکی. جلسے جلوس وغیرہ ہوئے، لیکن اسلام آباد کی جانب بطور پارٹی پورا سال پیش رفت، لانگ مارچ وہ نہیں کر سکی پاکستان تحریک انصاف. اس سال کے بالکل آغاز میں ہی جب 17 دن گزرے تھے، 17 جنوری کو عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں سزا ہو گئی 14 سال کی، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ بشرا بی بی کو 7 سال قید ہو گئی. تو عمران خان صاحب تو پہلے ہی جیل میں تھے، لیکن بشرا بی بی اس کے نتیجے میں ضمانت پہ تھیں اور پھر کمرہ عدالت سے گرفتار ہو گئی. تو یوں 2025 تقریباً پورا سال ہی اسٹارٹنگ فرام 17 جنوری بشرا بی بی کا بھی جیل میں گزرا. سال 2025 پی ٹی آئی کا کیسا رہا اور سال 2026 پی ٹی آئی کا کیسا رہے گا، یہ کسی تجزیہ کار کو چھوڑیے، خود پی ٹی آئی کی روح رواں بیرسٹر گوہر اس بارے میں یہ سمجھتے ہیں. پورا 2025 جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نااہلیوں کا سال گزرا، جبکہ دشمن کے ساتھ سیز فائر ہوا، لیکن ہمارا آپس کا تناؤ ختم نہیں ہو سکا. اور افسوس کے ساتھ ہم 2026 میں انٹر ہو رہے ہیں، لیکن 2026 بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی نااہلیوں اور کنوکشنوں کا حال. مارچ کے مہینے میں 2025 کا دہشت گردی کا پہلا سب سے بڑا واقعہ، دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جب جعفر ایکسپریس جو کہ چلی تھی کوئٹہ سے جا رہی تھی پشاور، 11 مارچ کو اس پہ حملہ کیا گیا. کلدم بلوچ لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی، لیکن یہ ضرور ہے اس میں جانی نقصان ہوا، اس میں 21 مسافر شہید ہوئے، 4 سیکیورٹی اہلکار ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس میں شہید ہوئے. لیکن یہ بہت واضح تھا کہ دہشت گردوں کے عزائم اس سے بہت زیادہ تھے، اور اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ آپریشن جو ہوا اس کے دوران تقریباً 350 سے زائد مسافروں کو بازیاب کرایا گیا اور 30 سے زائد دہشت گرد ہلاک کیے گئے. تو ایک بڑا آپریشن ہوا، کامیاب آپریشن ہوا، جس کے نتیجے میں بہت بڑے جانی نقصان سے بچا گیا. 18 مارچ کو چونکہ ظاہر سال کے آغاز میں کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جن کے اثرات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. 18 مارچ وہ دن تھا کہ جب افواج پاکستان کے سربراہ کی جانب سے یہ بیان آیا کہ پاکستان کو نرم نہیں سخت گیر ریاست بنائیں گے. اب یہ بیان ہر کانٹیکس میں ہر بندے نے لیا. انہوں نے کہا ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ بھی کہا کہ ہم گورننس کا جو گیپ ہے اس کو کب تک فوج اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. یہ جو بیان تھا کہ پاکستان اب ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے، اس کی پھر ہر لحاظ سے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی انٹرپریٹیشن کی. وہ ریجنل حوالے سے بھی تھی، وہ عالمی حوالے سے بھی تھی، وہ بھارت کے حوالے سے بھی تھی، افغانستان کے تناظر میں بھی تھی، اور لوگوں نے اس کو سیاسی پیرائے میں بھی اس کی انٹرپریٹیشن یوں کی کہ اگر کوئی پولیٹیکل اینٹی ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے تو اس سے بھی اکارڈنگلی نمٹا جائے گا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بیان تو مارچ میں دیا گیا تھا، لیکن آپ دیکھیے کچھ دنوں پہلے ہی وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر سے جب ہم نے پوچھا 26 نومبر طرز کا اگر پی ٹی آئی احتجاج دوبارہ کرے گی تو انہیں بھی یہ سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کی ٹرم یاد تھی. انہوں نے یہ کہا. یہ چیز اب پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان جو تھا آج سے 1 سال پہلے 26 نومبر کو جب انہوں نے اٹیک کیا تھا اسلام آباد پر، دیٹ واز اے سافٹ اسٹیٹ. اب پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے، اب یہ سافٹ اسٹیٹ نہیں ہے. لیکن اس سال کی پاکستانیوں کے لیے ہر حوالے سے جو ہائی لائٹ تھی وہ تھا پاکستان بمقابلہ انڈیا. اس میں غرور ٹوٹا، بت پاش ہوئے، زوم ٹوٹا، تکبر ٹوٹا، کیا کچھ نہیں ہوا. اور اپریل کے مہینے سے جو ایپیسوڈ شروع ہوا تھا تو آج تک اس کے اثرات پاکستانی قوم میں مثبت انداز سے
اور بھارتی اشرافیہ میں اور قوم میں منفی انداز سے آج تک اس کے اثرات پائے جا رہے ہیں. یہ 22 اپریل کا دن تھا جب یہ ایپیسوڈ اس انداز سے شروع ہوا کہ مقبوضہ کشمیر ہے, اس کا علاقہ ہے پہلگام, سیاحتی علاقہ ہے, لوگ پکنک منانے کے لیے وہاں پر آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں. ٹورسٹ پر فائرنگ ہوئی, بڑا واقعہ ہوا, 27 افراد اس میں جاں بحق ہوئے. افسوسناک واقعہ ہے. پاکستان نے اس کی کھل کر مذمت کی, بھارت نے سیکنڈ نہیں لگایا پاکستان پر الزام لگانے میں, اور پہلے ہی مومنٹ سے ایسے انسیڈنٹس ہوتے گئے جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. پاکستان نے اس کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا, لیکن ساتھ ہی پاکستان نے ایک کام کیا اور بھارت نے بھی ایک کام کیا. بھارت نے یہ کیا کہ ود ان نو ٹائم کہا جناب پاکستان اس میں ملوث ہے, اور پاکستان نے یہ کیا کہ ود ان نو ٹائم کہا کہ آپ بتائیے دنیا کی کس تحقیقاتی ایجنسی سے اس کی کیا تحقیقات کرانی ہے, ہم اس میں حاضر ہیں. لیکن وہ ان کی مت ماری گئی تھی, ان کی عقل ماری گئی تھی. تو یہ ہوا کہ 22 اپریل کو واقعہ ہوا, بھارت کے وزیر داخلہ اسی دن مقبوضہ وادی پہنچ گئے. 23 اپریل کو یعنی کہ اگلے ہی دن انہوں نے اپنے طور پہ بڑے سخت اقدامات کرنا شروع کر دیے. انہوں نے واگا کی سرحد بند کر دی, انہوں نے جتنے پاکستانی تو ان کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا, جتنے ویزے تو ان ویزوں کو منسوخ کرنے کا حکم دے دیا. جو سندھ طاس معاہدہ ہے, پانی جو پانی سے متعلق ہے, اتنی شرمناک گھٹیا بات ہے, پانی کو کبھی بھی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا, بھارت نے یہ کیا اور اس میں بڑے فخر کا بھی اظہار کیا. سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر دیا. تو 22 اپریل وہ ہوا, 23 اپریل یہ ہوا. اب فضا میں کشیدگی بہت زیادہ واضح تھی, اور اسی اسنا میں ہم داخل ہو گئے مئی کے مہینے میں. گویا ہر گزرتا دن لگ رہا تھا کہ بھارت اپنی تباہی, اپنی ہزیمت, اپنی پستی, اپنی اخلاقی گراوٹ, اپنی کمزرفی کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ مئی کا پہلا ہفتہ آ گیا, اور 6 مئی وہ دن تھا کہ جب بھارت نے مزید جرت کرتے ہوئے, چونکہ مت ماری گئی تھی, انہوں نے اپنے طور پہ بڑا کام کیا. کیا کام کیا؟ رات کی تاریکی میں انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا. اور یہ رات کا وہ وقت تھا کہ جب مظفر آباد, جب کوٹلی, باغ, احمد پور شرقیہ, مرید کے باولپور سمیت 8 مقامات پر بھارت نے اپنی فضائی حدود سے باقاعدہ میزائل فائر کیے. پاکستان کے وہ کہتے رہے دہشت گرد مارے ہیں, اور فوٹیج نظر آتی رہی کہ کم سن معصوم بچے مارے جا رہے تھے. یعنی یہ مناظر سامنے آتے رہے. سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا. 3 شہری پہلے ابتدائی اطلاعات میں شہید ہوئے, 12 افراد زخمی ہوئے. اور بھارت کے حملے کے فوری بعد پاکستان کی افواج نے یہ واضح کیا کہ اب جواب آئے گا. بیس, پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. بھارت, ناؤ یو جسٹ ویٹ فار آور رسپانس. جب پاکستان اپنی ٹائم, پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا, ہول ورلڈ ول کم ٹو, وہ نظر بھی آئے گا, اس کی دل بھی سنے. بس یہاں سے وہ موقع تھا کہ جب اب پاکستان نے بھی اپنے جواب کو باقاعدہ ایک صورت دینا اختیار کی. اور پاکستان کہتا آ رہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن جب بھارت اس انتہا پہ گیا تو پھر وہ دن آیا. یعنی خود وہ دن نہیں آیا, بلکہ پاکستان نے ودن نو ٹائم اپنے بہت ہی کیلکولیٹڈ انداز میں پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. اور کپواڑہ, بارہمولہ, کارگل, پونچھ اور اخنور سمیت مختلف مقامات پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. یہ وہ دن تھا کہ جس کے بارے میں پاکستانی نہیں کہہ رہے, جس کے بارے میں دنیا کے کسی جنگی ایکسپرٹ سے آپ پوچھئے کہ 100 سے زائد طیاروں کی ڈاگ فائٹ ہوئی, اور جس کے نتیجے میں وہ منظر 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, بلکہ اس سے زیادہ, اور طیاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. وہ طیارہ گرا, وہ رافیل گرا, وہ غرور گرا, وہ تکبر گرا, سب کچھ ہی گرتا چلا گیا. پچھلے سال ابھینندن گر گیا تھا, اس سال رافیل اور کمزرفی ان کی زمین پر آ گئی. پاکستان نے بھارت کے 2 نہیں, 3 نہیں, 5 طیارے مار گرائے ہیں. لیکن بھارت کی طرف سے گھٹیا کاروائیاں جاری رہیں. کبھی کچھ کرتے رہے, کبھی وہ ڈرون دوڑا کے جو ہے وہ اسرائیلی ساختہ ڈرون دوڑا کے خوش ہوتے رہے, کبھی کچھ کرتے رہے. پاکستان بار بار کہتا رہا کہ اس معاملے کو ایسکیلیٹ نہ کیجیے, ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, اور اگر آپ نے اس کو ایسکیلیٹ کیا تو ابھی رافیل گرے ہیں, ابھی اور بہت کچھ ہوگا. لیکن چونکہ اگین ان کی مت ماری گئی تھی تو اپنے کام کرتے رہے, یہاں تک کہ پاکستان کے نور خان ایئر بیس تک پہ انہوں نے ایک اٹیک کیا, جو کہ اٹیک یوں تو بہت ایک چھوٹی نوعیت کا تھا, اس کے نتیجے میں کوئی ویسے نقصان نہیں ہوا جانی یا مالی یا انفراسٹرکچر کا, لیکن اس کی سمبولک سگنیفیکنس تھی. یہ وہ وقت تھا کہ جب افواج پاکستان نے کہا کہ اب پاکستان جواب دے گا. جواب دیا گیا. 10 مئی کے وہ لمحات پاکستانی قوم بھی کبھی نہیں بھولے گی مثبت حوالوں سے, بھارتی قوم بھی کبھی نہیں بھولے گی
منفی حوالوں سے. ایویشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اور جنگ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کبھی نہیں بھولیں گے جس انداز سے پاکستان نے جواب دیا تھا اس حوالے سے. اور یہ وہ موقع تھا جب پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کو لانچ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے بھارت کے مختلف مقامات پر اس وقت پاکستان کی کارروائی جاری ہے. اس کارروائی کو نام بنیان المرصوص کا دیا گیا ہے, یعنی کہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار. پاکستان نے بھارت کے مختلف علاقوں پر حملہ کر دیا ہے. آپ نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا, ہم نے آپ کو دن کے اجالے میں جواب دیا ہے. ہم نے کہا تم نے جتنے ہم لوگ کے جھوٹے الزامات لگائے تھے, ہم نے کہا تھا یہ حملے ہم نہیں کر رہے, یہ تم غلط خبر پھیلا رہے. جب ہم حملہ کریں گے ہم اس کو اون کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پر اون کریں گے اور دنیا دیکھے گی کہ ہم نے کام کیا ہے. ایک طرف یہ جنگ کا ماحول رہا, لیکن دوسری طرف بھارتی میڈیا نے اور وہاں کی اشرافیہ نے بھی ایک بات ثابت کی اور پاکستان کی عوام نے بھی ایک بات ثابت کی. انہوں نے ثابت کیا, بھارتی میڈیا نے اور اشرافیہ نے, کہ وہ کتنے بے وقوف ہیں, کتنے جھوٹے ہیں. وہ کیا کیا باتیں جو ہم مذاق میں نہ کریں, جو ہم وہ سنجیدگی میں کرتے ہیں, اور کس کس لیول کا جھوٹ وہ بولتے ہیں. بھارتی میڈیا عجیب و غریب دعوے کرتا ہوا نظر آیا. پاکستان یہ اس کا مطلب سمجھیے یہ کیا ہے. یہ اب پراکرم کا وہ پردرشن ہے جس کی تاؤ کھیل نہیں پائے گا پاکستان. ہمارا جو مہاراجا رنجیت سنگھ کا لاہور ہے وہ بہت جلدی واپس ہمیں ملنے والا ہے. 10 سال بھارت کی سینا نے جس طرح سے ہتھیار بنائے ہیں, جس طرح سے ہتھیار خریدے ہیں, آج اس کی طاقت دکھ رہی ہے. میجر گورو باریا پورا اپنا جو ایکشن ہے وہ شروع کر دیا ہے. کراچی بندرگاہ پر بھاری تباہی ہوئی ہے, مطلب اب کچھ بچا نہیں ہے پاکستان میں. خبر یہ بھی آ رہی کہ پشاور میں بھی بڑا دھماکہ ہوا ہے. کئی علاقے ایسے ہیں پشاور کے اندر جہاں گولی باری جاری ہے. پشاور کے کئی علاقوں میں اس وقت آگ لگ چکی ہے. ان کے فوجی جو ہے وہ فوج چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ان کے جرنیل جو ہیں, میں لوٹوں آپ کے پاس. اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو کئی بڑے افسر ہیں وہ ودیش بھاگنے کی تیاری میں ہیں. تو مطلب یعنی یہ وہ لمحہ تھا کہ جب وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے پاگل ہو گئے اور ہم ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں. یعنی یہ کیا ہے, یہ کس لیول کی بے وقوفی, جہالت, جھوٹ, ڈھٹائی اور ڈیش ڈیش اور ڈیش ہے کہ جس میں غلطی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے, ہم بھی لائیو بیٹھتے ہیں, کبھی غلطی ہو سکتی ہے, ایک غلطی دو غلطی. یہ تو مطلب کوئی تباہی تھی, مطلب پتہ نہیں کیا تھا. تو اور ادھر وہ یہ کر رہے تھے اور پاکستانی قوم جو ہے نا انہوں نے میمز کا ایک طوفان گرم کیا ہوا تھا. اور ہم نے معصومانہ انداز میں بھارتی میڈیا کی جو کہانی تھی اس کو یوں بیان کیا. خوبصورت تجزیہ کیا تھا ہمارے بڑے مشہور اینکر وسیم بادامی صاحب. انہوں نے کہا جب رافیل گرا تو فرانس کا صدر اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا. ابتدائی 24 گھنٹوں میں رافیل گر گئے اور ان لوگوں نے جو ہے وہ رافیل بنانے والے ملک یعنی کہ فرانس کو ذلیل کروا دیا ہے. جب یہودیوں اسرائیلیوں کے ڈرون گرے تو نتنیاہو چیخ پڑا بھائی یہ کیا ہوا. اسرائیل ساختہ ڈرون گر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب انہوں نے اسرائیل کو ذلیل کروا دیا ہے. اور S-400 جب تباہ ہوا تو پیوٹن صاحب نے بولا بھائی یہ کیا ہوا. اگلے 24 گھنٹوں میں S-400 گر گیا ہے, انہوں نے رشیا کو ذلیل کرا دیا. تو وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ فوراً بھاگے, بولا ابھی اگلا میرا نمبر ہے, کوئی چیز میری نہ گرا دے. یہ وہ وقت جب ٹرمپ نے کہا کہ بھائی جان اگلی باری ہماری ہے, اس سے پہلے سیز فائر کرا دو, جان چھوڑو, یہ بھی ہم نے ذلیل کروائیں گے. تو وہ بیچ میں کود پڑے, انہوں نے کہا بھائی جھگڑا وگڑا مت کرو. اینج تھے پھر اینج سے ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. اس سے پہلے وہ ابھینندن آ کے گر گیا تھا جب, تو مودی نے آپ نے کہا تھا کہ مسئلہ یہ کہ اگر رافیل ہوتے نا تو یہ کہا تھا مودی نے, رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے. آج ہندوستان پھر یہ ہوا کہ رافیل لے لیا انہوں نے, پھر یہ ہوا کہ رافیل لینے پہ صرف اتفاق نہیں کیا, پنگا بھی لے لیا انہوں نے, اور جب پنگا لے لیا تو پھر رافیل گر گئے, اور پھر جب رافیل گر گئے اور پھر جب بیچ بچاؤ مطلب امریکہ نے کیا یار ختم کرو, وہ ہم نے بتایا وہ کیوں کروایا امریکہ نے ختم, وہاں لائٹر سائڈ. تو اس کے بعد پھر جب انڈین فورسز کے سارے ترجمان آئے پریس کانفرنس کرنے, تو کسی نے پوچھ لیا
کہ بھائی جان وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے رافیل گرائے, وہ والا رافیل جب کہتے ہیں نا رافیل ہوتے تو وہ تو گرا دیے, یہ پاکستان بول رہا ہے, تو یہ گرائیں کہ نہیں گرائیں؟ تو یہ آدمی بول رہا ہے, اور یہ ایئر مارشل ہے, یہ سیز فائر کے بعد بول رہا ہے کہ نہیں ہم حالت جنگ میں. بھائی جنگ تو ختم ہو گئی, ہار گیا, اب رسوا ہو گیا, ابھی ختم ہو گئی جنگ. وہ شاید فلموں کی بات کروں گے کہ فلموں میں ابھی تک حالت ہے, وہ ابھی تک ہیں ویسے, آج 31 دسمبر میں حالت جنگ میں ہو. تو یہ آدمی بول رہا ہے جو کہ مطلب ایک آفیشیل پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم حالت جنگ میں ہیں, تو میں نقصان نہیں بتاؤں گا, اور سے نہیں بتایا, آپ دیکھیں. Can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down. I guess that question is for me. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? If I comment on anything, it will only be advantage adversary. تو یہ آدمی خود بول رہا ہے, ایئر مارشل ہے, کہ میں یہ سوال میرے لیے ہے اور میں اس کا جواب نہیں دوں گا. تو اس نے نہیں بتایا, یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنے کہاں کیا گرے. پاکستان تو پہلے ہی بتا چکا تھا, یہ کہہ رہا تھا میں نہیں بتاؤں گا. پھر ٹیلی گراف نے بتایا, پھر لامون نے بتایا, پھر بی بی سی نے بتایا, پھر سی این این نے بتایا, پھر ٹرمپ نے بتایا, پھر ٹرمپ نے بتایا, پھر ٹرمپ نے بتایا, پھر یہاں یہ نہیں کہ 2025, ابھی یہ مودی آج دعا کر رہا ہوگا کہ بھائی 2026 میں ٹرمپ نہ بتائے. ٹرمپ نے 1850 مرتبہ سب کو بتایا, یہ نہیں بتا رہا تھا. ٹرمپ نے بتایا کہ کتنے طیارے گرے تھے اور کیا کیا ہوا تھا. You had India, Pakistan, that was going, and planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And India, Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. They shut down 5 planes in the last attack. And war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one. I think what he's referring to is the fact that would have been with India, a nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it. India and Pakistan, 2 nuclear nations, 7 planes were shot down. That's a lot. Brand new, beautiful planes were shot down, and they were going out of 2 big nuclear powers. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. And then I read on the front page of a certain newspaper, 7 planes were shot down, and 8th was really badly. We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. اچھا, ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ بھی اب دیکھیں آپ لوگ کا بھی نا غریب آدمی میں زور چلتا ہے. تو جب میں نے کہا تھا 1 نہیں 2 نہیں, تو آپ کہہ رہے یار وسیم بھائی آپ کیا یار یہ گرا رہے ہو. ٹرمپ یہ کام کر رہا ہے تو سب کو آ رہا ہے. وہ کبھی 4 بول رہا ہے, پھر صحیح بول رہا ہے, 4 بول رہا ہے, 5 بول رہا ہے. چونکہ ہم بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے, جو کنفرم ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے بتاتے جا رہے تھے. تو پھر ٹرمپ بتاتا گیا اور اس نے اتنا بتایا کہ بس بتاتا ہی چلا گیا. گفتگو ہماری جاری ہے, ایک ہم چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں. سال 2025 کا آخری پروگرام جاری ہے ہمارا. آگے بڑھتے ہیں. سال 2025 میں اس بات کا فیصلہ کرنا بہت مشکل رہا ہم پاکستانیوں کے لیے کہ عالمی لیڈران میں نریندر مودی زیادہ بڑا بیوقوف آدمی ہے یا یہ جو نیتن یاہو ہے یہ ہے. چونکہ دونوں میں بہت ٹف مقابلہ جاری رہا اور دونوں نے پوری کوشش کی کہ اڑتے ہوئے میزائل اپنی طرف انوائٹ کریں اور اپنی ساری جو دھاگ بیٹھی ہوئی نام نیاز کا بیڑا غرق کریں. تو نیتن یاہو کو جو ہزیمت غزہ میں اور وہ سب تو ہو ہی رہی تھی, اس کو اس پہ شاید مزہ نہیں آیا, اس کی تسلی نہیں ہوئی, تو اس نے ایک اور بے وقوفانہ فیصلہ کیا. جون کا جو پورا مہینہ تھا, ہم ایک ایک کر کے چلیں, جون کا پورا مہینہ عالمی منظرنامے پہ ایران ورسز اسرائیل خبر چھائی رہی. 13 جون وہ دن تھا جب وہ نیتن یاہو, جس نے خود ہی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے پاس تو نیوکلیئر بم ہے یا نہیں, اس حوالے سے میری ایمبیگوٹی پالیسی, سب کو پتا ہے کہ ایمبیگوٹی پالیسی میں نہیں بتاؤں گا کہ ہے یا نہیں, کیونکہ میرا تو نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ تمہارے پاس امریکہ کے پاس ہے, اوکے بہت اچھی بات ہے, ایران کے پاس ہے بہت بری بات ہے, پاکستان کے پاس ہے بہت بری بات ہے, تمہارے پاس ہونے چاہیے, تمہارے پاس نہیں ہونے چاہیے. وہ بچپن سے چیخ رہا ہے کہ دیکھو ایران کے پاس ایک نیوکلیئر بم ہے, وہ یہ کرے گا. اس نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے, جس میں بڑا واضح ہے کہ ابھی بھی وہ اس کے کورٹ میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں, یہ ساری جنگیں چل رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے اس نے استثنا لیا ہوا ہے عدالتوں سے اور وہ اس کے اپنے مقاصد ہیں. اس نے ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا اور پہلا حملہ ایسا تھا کہ ایک تاثر یہ بن گیا جیسے پتہ نہیں اب تو کیا ہو جائے گا. یعنی کہ پہلا حملہ تھا جب ایران کے فوجی اڈوں سمیت 100 سے زائد اہداف پر بمباری ہوئی. ایران کی اعلیٰ ترین فوجی قیادت اس میں شہید ہو گئے, ایران کی اعلیٰ ترین فوجی کمانڈوز میں نشانہ بن گئے, ایران کے 6
ایٹمی سائنسدان اس میں نشانہ بن گئے, ایران کے 80 کے قریب افراد اس میں نشانہ بن گئے, شہداء میں خواتین شامل تھی, بچے شامل تھے. ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہو گیا, اور یہ امپریشن دیا اسرائیل نے جیسے اب یہ غزہ جو تھا وہ اب تہران ہوگا, اب یہ دوسرا غزہ بنے گا تہران, اور ایران کو تو اب چھوڑیں گے نہیں. اگلا دن آیا 14 جون, اور سب حیران تھے کہ کر کیا دیا اسرائیل نے. 14 جون وہ دن تھا جب ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کیا. اس کو وعدہ صادق 3 کا نام دیا گیا. اب منظرنامہ ایسا ایسا بدلنا شروع ہوا, اور پھر ودن نو ٹائم منظرنامہ ایسا بدلا کہ دنیا نے کہا یہ کیا, کیونکہ پہلا گاؤں کا چودھری اگر کوئی بنا ہو تو اس کو اگر کوئی تھپڑ بھی مار دے تو تھپڑ کی گونج اور تھپڑ کا اثر تو ایک بات ہوتی ہے اٹ سیلف, کہ اس کو تھپڑ مارنے کی جرت کر لی کسی نے, وہ اس سے زیادہ بڑی بات ہوتی ہے. لیکن یہاں تو تھپڑ پڑا, اور ایسا پڑا کہ وہ کہتے تھے تل ابیب جو ہے وہ تو ایک آئرن ڈوم اور محفوظ چھت, اور اس کے تو قریب سے کوئی میزائل نہیں آ سکتا, اور یوں نہیں ہو سکتا, اور یہ تھا. وہ لوگوں نے دیکھا میزائل آئے, سائرن بجے, جنگی وارننگز جاری ہوئیں, اسرائیلی شہریوں کو لوگوں نے کبھی اس بنکر میں چھپتے دیکھا, کبھی اس بنکر میں چھپتے دیکھا, اور یہ سارے کا سارا معاملہ ایک عجیب و غریب انداز سے چلتا رہا, اور دنیا حیرت سے اس سارے معاملے کو تکتی رہی. کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا, یہاں تک کہ ایک دن آیا 22 جون کو, یہ وہ دن تھا کہ جب اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا کہ ہم نے ایران کی 3 بڑی جوہری تنصیبات میں پر B-2 تیار ہے, جو کہ ہیویسٹ تیار ہوتے ہیں, ان سے ہم نے ہیویسٹ بامبنگ کر کے ان کو ختم کر دیا. بظاہر ایسا لگا کہ یہ ایک کوشش تھی کہ بھائی اب یہاں سے ہر سائڈ اپنی اپنی وکٹری لے کے بس نکلے یہاں سے, چونکہ وہ جو اسرائیل کا جو خواب اور خیال اور خواہش تھی کہ بالکل ایران کے ساتھ بھی یہ کرے, وہ غزہ میں بھی وہ نہیں کر سکا. غزہ میں بھی خواہش تھی, پوری نہیں ہو سکی, اور ایران میں وہ خواہش بالکل بھی پوری نہیں ہو سکی. تو بظاہر ایسا لگا کہ بس ٹرمپ یہ دعویٰ کر دے کہ بھئی ہم نے سب ختم کر دیا ہے اور اب بس اب یہ جنگ ختم کرو. تو یہاں پہ 22 جون کو یہ ہوا کہ انہوں نے ہیویسٹ طیاروں سے بمباری کی. 23 جون کو ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہو گیا جب ایران نے قطر میں اٹیک کر دیا. قطر میں امریکن بیسس پہ ایران نے کہا کہ ہمارا قطر ہمارا بھائی, لیکن قطر میں سب سے بڑے امریکہ کا جو بیس ہے وہ قطر میں موجود ہے, مڈل ایسٹ میں, اس پورے ریجن میں. ایران نے وہاں اٹیک کر دیا, پھر دنیا حیران ہوئی. لیکن بہرحال سب نے دیکھا کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا, یعنی کہ یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی, ڈونلڈ ٹرمپ کی بظاہر اس میں انٹرونشن ہوئی, اور جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں سائڈ بس کوشش تھی کہ دونوں سائڈ اپنی وکٹری کلیم کر لیں. ٹرمپ نے کہا کہ اٹ از نیئرلی دا ٹائم, آئی تھنک اٹ واز جسٹ اے ٹریمنڈس وکٹری فار ایوری ون. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں, جو کہ ایران کا کھلا مخالف ہے ظاہر ہے, اور جو کہ اسرائیل کا کھلا حامی ہے, وہ کہہ رہا ہے بس جیت گئے, دونوں جیت گئے, ٹھیک ہے اس کا ہم نے یہ ختم کر دیا, اس کے بس سب جیت گئے. تو پھر یہ اصل میں کس کی جیت ہوئی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا, آپ یہ دیکھیے. Just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings, and they've been great. اور اس ساری صورتحال سے بھی مطلب ایک ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور کامیاب حکمت عملی تھی سب کی, کہ پاکستان اس میں بھی بہت وکٹوریس بن کے ابھرا. اور ایران نے نہ صرف پاکستان کو ایکنالج کیا, بلکہ ایرانی پارلیمان میں تھینک یو پاکستان, تھینک یو پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے بلند ہوئے. و امروز باید همه کشورهای اسلامی دست به دست هم بدیم. دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردم که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. ایک طرف یہ ہوا, دوسری طرف بھارت, جس طرح میں نے کہا وہ تو بس ایک ڈراؤنا خواب تھا نا 2025 مودی کے لیے, مطلب مودی کے لیے تو عجیب و غریب معاملہ تھا. تو جون کے ہی مہینے میں پہلی جب یہ سارا ایران والا معاملہ بھی چل رہا تھا, تب 18 جون ڈونلڈ ٹرمپ کی عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ اپنی نوعیت کی پہلی, اپنی نوعیت کی اہم ترین, اپنی نوعیت کی منفرد ترین ملاقات تھی, اور ابھی وہ اس کے اثرات محسوس کیے ہی جا رہے ہوں گے کہ اگست کا مہینہ آ گیا. تو 6 اگست کو دوسری ملاقات ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عاصم منیر صاحب کی. پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہا, اور ستمبر کے مہینے میں ایک بار پھر دنیا نے وہ مناظر دیکھے, پاکستانیوں نے وہ مناظر دیکھے جو کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے. پاکستان کے وزیر اعظم کو سعودی عرب میں وہ عزت ملی جس کا تصور محال تھا. صاحب دیکھیے, ایک طرف ایران میں اتنی عزت کہ پاکستان کی کے نعرے لگ رہے ہیں وہاں کی پارلیمان میں, دوسری طرف سعودی عرب میں اتنی عزت کہ پاکستان کے وزیر اعظم جب وہاں کی فضائی حدود میں داخل ہوئے ہیں تو کس طرح کا استقبال, جب وہاں کے بادشاہ سے ملنے گئے تو کیسا استقبال, اور پھر بالآخر وہ تاریخی پاک سعودی معاہدہ ہوا کہ جس میں دونوں ممالک نے کہہ لیجیے عملاً اعلان کیا کہ وہ یک جان
اور 2 غالب ہیں. سپٹمبر سے ہم آتے ہیں اکتوبر کی طرف. اکتوبر کا پہلا دن تھا جب اسرائیلی جارحیت ایک اور سطح پر پہنچی اور سمود فلوٹیلا جو کہ ایک قافلہ تھا کشتیوں کا جو کہ امداد اور باقی چیزیں لے کر جا رہا تھا, ایک سمبولک بھی تھا, جیسے پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب بھی تھے, وہ جب اسرائیل کے حدود کے قریب یا غزہ کے قریب وہاں اس ساری ٹیریٹری کے قریب جب وہاں پہنچ رہے تھے تو وہاں پہ حملہ کیا گیا, وحشیانہ حملہ کیا گیا, متعدد افراد گرفتار کیے گئے. سینیٹر مشتاق صاحب سے ہم نے پروگرام 11 آور میں بھی متعدد بار گفتگو کی, جس کی ایک جھلک یہ ہے. ہمیں انہوں نے گرفتار کر کے جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے اشدود لے جایا گیا. سب سے پہلے تو انہوں نے فلسطینی جھنڈے سے انتقام لیا اور جو ہمارے کشتیوں کے اوپر جھنڈے فلسطین کے لگے اس کو پاڑ دیے, اور وہاں سے ہمیں انہوں نے کشتیوں سے اتارنے کے لیے اسی طرح اتارا جس طرح 2 بندے وہ بغلوں میں ہمارے جو وہ ہاتھ ڈالتے تھے, جس طرح گوانٹانامو بے میں قیدیوں کو لے جاتے تھے, اگر آپ نے دیکھا وہ پنجروں سے, اسی طرح ہمیں لے جائے گی کھلے میدان میں, اور وہاں ہمیں الٹا لٹھایا گیا. اور کوئی اگر معمولی حرکت کرتا تھا یا سر اٹھاتا تھا تو اس کو مکے اور اس کے لاتے جو ہیں وہ مارتے تھے. اب پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں واپس آئیں تو اکتوبر کا مہینہ سیاسی حوالے سے آخری 3 مہینے ویسے تو اکتوبر نومبر دسمبر سیاسی حوالے سے بہت ہلچل والے رہے. اکتوبر کا پہلا ہفتہ تھا, 8 تاریخ تھی جب عمران خان صاحب نے اپنے وزیر اعلیٰ کو فارغ کر دیا, علی امین گنڈاپور صاحب کو گھر بھیج دیا, سہیل آفریدی صاحب آ گئے. اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت جلد سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد مارچ کریں گے, 26 نومبر میں مارچ کریں گے, 26 نومبر طرز کا, لیکن وہ ابھی تک تو بہرحال نہیں ہوا. اکتوبر کی 11 تاریخ تھی جب ٹی ایل پی نے جو مظاہرہ کیا اس میں کریک ڈاؤن ہوا, اور آج کی تاریخ تک ٹی ایل پی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے تحریک لبیک کی, اس کی جو ویئر اباؤٹس ہیں وہ ان نون ہے کہ وہ کہاں ہے اور وہ کیا معاملہ ہے. یہ آج تک یہ اس کا علم نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی آفیشیل ورڈ نہ ٹی ایل پی کا ہے نہ کسی اور کا ہے. اکتوبر کا ہی آخری ہفتہ تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا اعلان کر دیا, جس کے نتیجے میں آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر میں. تو یہ اکتوبر کا مہینہ یوں رہا, اور بالکل اس کے کچھ ہی دنوں بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ راز بتا دیا ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ جی 26ویں ترمیم کافی نہیں تھی, 27ویں ترمیم آئے گی. 27 ترمیم آئی, منظور ہوئی اور آج وہ نافذ العمل ہے. اور اسی ربط میں دیکھیں تو دسمبر کے مہینے میں بہت ہفتوں بعد, بہت دنوں بعد خان صاحب کی ملاقات ایک ہوئی, الاؤ کی گئی ملاقات, لیکن اس کے بعد سخت ترین ٹویٹ آ گیا عمران خان صاحب کا. اس کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے. اس کے بعد سے آج تک پھر ملاقات نہیں ہوئی ہے خان صاحب کی, اور اس کے بعد کہہ لیجئے کہ حالیہ تاریخ یا شاید تاریخ کی ایک سخت ترین پریس کانفرنس ہوئی افواج پاکستان کی جانب سے, جس میں عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر انہیں یوں مخاطب کیا گیا. ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں, صبح اٹھتے ہیں شام تک ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں, وہ تم ہو کون, تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو, کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر, کس کی تم زبان بول رہے ہو. اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. That person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں, سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. دسمبر کے ہی مہینے میں 11 تاریخ کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسپائی ماسٹر یعنی کہ سابق DGISI, ایک زمانے میں پاکستان کے طاقتور ترین انسان جنرل فیض حمید کو سزا ہو گئی, 14 سال قید بامشقت ہو گئی. اور ابھی دسمبر کی اختتامی ایام میں وزیر اعظم پاکستان نے PTI کو دعوت دی ہے مذاکرات کی, اور ابھی اس پہ بات چیت چل رہی ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھی کچھ خاص نکلنا نہیں ہے. یہ سیاسی منظرنامہ. اور نومبر کے مہینے میں عالمی سطح پر نومبر دسمبر میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ان میں ایک تو یہ کہ نیو یارک میں تاریخ رقم ہوئی. ایک نوجوان ہے, نام زہران ممدانی ہے مسلمان ہے, اس کے جو آبا و اجداد ہے اس کا انڈیا سے بھی ربط ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے شدید خلاف ہے. دنیا کا طاقتور ترین آدمی ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف کھل کے باتیں کرتا ہے, یہ کیمپین کرتا ہے, کیمپین میں یہ کھل کے ایک منفرد ترین انداز سے کیمپین کرتا ہے. اور بالآخر یہ شخص نیو یارک کا میئر, یعنی دنیا کی تاریخ میں پہلی بار, نیو یارک کی تاریخ میں پہلی بار ایک مسلم نیو یارک میئر منتخب ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اکتوبر میں. نومبر کے مہینے میں دبئی میں ایئر شو ہو رہا تھا بڑا زبردست,
اور بھارتی ساختہ ایک لڑاکا طیارہ اس میں بھی گر کے تباہ ہوا. بٹ سنس اٹ انکلوڈیڈ اے لاس آف لائف ایز ویل, ایک پائلٹ ہلاک ہوا. ہم اتنے کمزرف نہیں ہیں جتنے وہ ہیں, اس لیے ہم اس واقعے کا کسی اور انداز میں تذکرہ نہیں کریں گے, چونکہ بہرحال جو بھی ہے, لیکن اٹ انکلوڈیڈ لاس آف لائف, تو ہم اس کو اس انداز میں تذکرہ نہیں کرتے کیونکہ ہم اتنے کمزرف نہیں ہیں. اسی کمزرفی سے جب بھی کمزرف ہوتے ہیں, مجھے کمزرفی کی بات ہوتی ہے فوراً مجھے وہ انڈیا کے کچھ لوگ یاد آ جاتے ہیں. تو اسی کمزرفی کا ایک ثبوت انڈیا نے کھیل کے میدان میں بھی اس سال دیا, ہاتھ نہیں ملایا اور بڑے فخر سے بتایا کہ دیکھو ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے اور جو ہے وہ ٹرافی نہیں لیں گے, لیکن وہ جیسے کو تیسا پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹرافی نہیں لیں گے. ایشیا کپ جیتے اور اچھا کھیل کے جیتے, ظاہر ان کو اس کی مبارکباد ہے. تو پھر محسن نقوی صاحب جو ہے وہ جو کہ ایشیا کپ کے, جو کہ ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی کتاب کے مطابق تو ٹرافی آپ نے چیئرمین سے ہی لینی ہوتی ہے, تو پھر یا تو آپ ٹرافی لیں گے یا پھر آپ گھر جائیں گے. اور پھر گھر جانا پڑا اور عجیب و غریب ہم نے رونا پیٹنا اس حوالے سے بھی انڈیا کا دیکھا. دسمبر کے مہینے میں بڑی اچھی خبر آئی, انڈر-19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی اور ٹائٹل اپنے نام کیا. تو یہ بھی جاتے جاتے ایک بہت اچھی خبر پاکستان کے پاس ہے. ارشد ندیم نے اس سال بھی پاکستان کا نام روشن کیا اور جیولن تھرو میں پاکستان کے لیے شاندار کامیابیاں حاصل کی. انہوں نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں مردوں کے جیولن تھرو میں فائنل میں زبردست پرفارمنس دی اور بہت سارے اور بھی انہوں نے ٹائٹلز اپنے نام کیے. تو یہ سال 2025 کا ایک خلاصہ تھا سیاست کے میدان سے اور ہر میدان سے, کھیل کے میدان سے بھی, اس دعا کے ساتھ کہ سال 2026 ہر حوالے سے 2025 سے بہتر ہو. اور باقاعدہ دعا کے لیے ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے آخر میں جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب کے ساتھ. اور اس سے پہلے آئیے تصاویر کی صورت میں یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ سال 2025 میں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بھی بہت لوگ اس کیفیت سے گزروں گے جسے میں بھی گزرا. ہم سب جانتے ہیں, ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کس کی کتنی لکھی ہے. پھر بھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں. دسمبر کے مہینے سال 2025 میں ایک روز جب مجھے کال یہ موصول ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے شان رمضان کا سپر سٹار, سب سے کم عمر سپر سٹار. اور ظاہر ہے ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ جب آپ جو عمر بڑھ رہی ہوتی ہے آپ موت کے قریب بڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک ذہن میں ہوتا ہے ہمارے, ورنہ تو ظاہر ہے کوئی اللہ تعالیٰ جب چاہے. لیکن بچوں کے متعلق تو آپ کی سوچ بھی نہیں آتی اس حوالے سے. اور ایک ناقابل یقین یہ معاملہ ہوا اور عمر شاہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. مجھے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے. اور سال کے آخری ہی مہینے میں مجھے ذاتی اعتبار سے میں نے اپنا سب سے قریبی دوست راجہ مطلوب صاحب کو ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کو کھویا. تو ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ زندگی بہت ہی تلخ ترین حقیقتوں کا بھی نام ہے اور انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے, کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آئیے ان تمام تر لوگ جو کہ اس سال اس دنیا میں نہیں رہے, جو کہ سال کے آغاز میں, جو کہ پچھلے سال جب یہ لمحات چل رہے تھے تو ہماری طرح ہیپی نیو ایئر کہنے کی تیاری کر رہے تھے اور اس سال وہ قبر میں ہیں اور نہیں معلوم کس کی زندگی رکھی ہے ہم میں سے بھی. تو یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے درجات بلند کرے جو اس سال ہمارے درمیان نہیں رہے. اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم تصاویر کی صورت میں یاد بھی کرتے ہیں. اور پھر چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم باقاعدہ دعا کے ساتھ سال 2026 کا استقبال 2025 کا اختتام کریں گے. خوش آمدید. سو یوں ہم سال 2025 کے ARY نیوز کے کسی بھی پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف یا پروگرام 11 کی بھی آخری سیگمنٹ میں داخل ہو گئے ہیں اور سمجھ لیجیے اسی سیگمنٹ سے ہمارا ربط جڑ جائے گا سال 2026 میں, چونکہ ظاہر ہے سیگمنٹ ختم ہوگا, پروگرام ختم ہوگا اور کچھ سیکنڈز بعد 2026 میں ہم داخل ہو جائیں گے. خواہش ہے کہ
جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب کو ہم نے زحمت دی کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور کچھ دعائیہ کلمات سے ایک آدھ کوئی دل کی بات اور پھر دعائیہ کلمات سے اس سال کا ہم اختتام کریں اور اگلے سال کا ہم آغاز یا استقبال کریں. مفتی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا، بہت بہت نوازش. دعا سے پہلے جس سے بات کرو کہتا ہے ارے واقعی سال گزر گیا، ابھی لگتا ہے کل تو آیا تھا سال، یا ابھی ہم بات کر رہے ہیں اگلا رمضان میں کوئی 40-50 دن رہ گئے، ابھی تو رمضان کو الوداع کہا تھا. اور دوسرا ایک نقطہ یہ بھی کہ ارے ابھی کل کی بات جب سال شروع ہوا تھا تو یہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اب یہ منو مٹی طرح سو رہا ہے، ارے یہ ہمارے ساتھ تھا منو، ارے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے یہ تو اتنا چھوٹا بچہ تھا. یہ بھی ایک خیال کبھی آتا ہے کہ مطلب بس آج ہم دنیا کے کچھ اور ایونٹس اور شخصیات پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ارے یہ تھے اور اب نہیں ہیں، اور پتہ بھی نہیں لگے گا اور کل ہم پہ تبصرہ ہو رہا ہوگا. یہی حقیقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی وسیم بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. بات یہ ہے کہ نمبر 1 یہ قیامت کی نشانی ہے کہ سال اس طرح گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ اس طرح گزرے گا جیسے ایک ویک گزرتا ہے، اور ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ایک لمحہ گزرتا ہے. تو یہ تو ہم قیامت کی طرف ہر سال بسال آگے بڑھ رہے ہیں. اور کل جس طرح آپ نے کہا اس طرح بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. کل جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے آج وہ نہیں ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ کل ہم بھی نہیں ہوں گے، اور یہ ایسا ضرور ہوگا. صحیح ہے. تیسری اہم بات کہ جو گزر گیا نا، جو گزر گیا میرے خیال میں کچھ اچھا نہیں گزرا. جو پچھلا سال گزرا کٹھن مراحل بھی آئے، مصائب و آلام بھی، غم بھی ساتھ میں آئے، تکلیفیں بھی آئی، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہماری وجہ سے آئی ہیں یا ایسے ہی آ گئے. ٹھیک. تو غور کریں گے تو لگے گا ایسے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے نا، نتیجہ سامنے آئے گا کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی شامل ہیں اس میں. جب ہم سال کے آخری دن کھڑے ہوئے ہیں، اس نئے سال کی دہلیز پر کھڑے ہو کر سوچیں، پیچھے مڑ کر دیکھیں تو مایوس نہ ہوں. گو کہ تبصرہ کرنے والے اتنا اچھا تبصرہ نہیں کر رہے. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگلا سال کیسے ہوگا، ہمارے معاشی حوالے سے، ہمارے عالمی حالات کے حوالے سے کیونکہ اچھے تبصرے نہیں ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آنے والے سال میں ایک نئی ہمت کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک جوش و جذبے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور آنے والے سال اپنی خوشیوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنانا چاہیے. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. 100 باتوں کی جو ایک بات ہے وہ یہ ہے، آپ نے کچھ لمحات کی گفتگو تھی لیکن جیسے ایک ربط جڑ گیا اور جیسے آپ کہیں اور لے گئے ہمیں. تو قبلہ میں چاہوں گا کہ ٹورڈز دی اینڈ کیا ہی اس سے اچھا کیا اختتام ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگیں. یہ تمام تر چیزوں کے حصول اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ناممکن ہے. تو اگر دعائیہ کلمات سے ہم 2025 کا اختتام اور 2026 کا استقبال کر سکیں. بس میں اتنا عرض کروں گا کہ دعا میں شامل ہوں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہمارے پاس لے دے کر یہی چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ دعا ضرور کیجئے، لیکن اس سے پہلے دوا بھی کیجئے. چلیں. اللہم لک الحمد بأنک انت اللہ، اللہم لک الحمد بأنک انت الرحمن، اللہم لک الحمد بأنک انت الرحیم، اللہم لک الحمد بأنک انت الکریم. وصلی علی سیدنا محمد المختار وعلى آلہ واصحابہ الاخیار صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أظل هذه السنة القابلة باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه،
ربي وربك الله. يا الله أنت الكريم أكرم لنا يا أكرم الأكرمين. يا الله أنت الرحمن أنت الرحيم ارحم لنا يا أرحم الراحمين. يا منزل البركات أنزل بركاتنا يا منزل البركات. يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا. يا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا يا خير الغافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الطول والانعام. یا باری تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم فرما. یا باری تعالی پچھلا سال جیسے تیسے گزرا، اے مالک و مولا آنے والے سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی کی علامت بنا دے، ہمارے لیے خوشیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ذریعہ بنا دے. یا الہ العالمین پچھلے سال جو ہم غلطیاں کر بیٹھے، مولا اب ہمیں ان غلطیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے دلوں کو بغض و عداوت، حسد، کینے سے خالی فرما دے. ہمیں ایک امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم پر رحم و کرم فرما. آنے والے حالات یا الہ العالمین کیسے ہیں تو جانتا ہے. ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس آنے والے سال کو انسانیت کے لیے اچھا سال قرار دے دے. یا الہ العالمین انسانوں کو جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما دے. یا الہ العالمین اے مالک و مولا اس وقت جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، یا الہ العالمین سب کے لیے یہ آنے والا سال رحمتوں کا، برکتوں کا، خوشیوں کا ضامن بنا دے. یا الہ العالمین ہم مسلمانوں کو، یا الہ العالمین انسانیت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مالک و مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، یا الہ العالمین عراق میں، شام میں، یمن میں، کشمیر میں، بالخصوص غزہ میں، فلسطین میں جو مسلمان یا الہ العالمین ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے مالک و مولا انہیں نجات عطا فرما. اے الہ العالمین انہیں نجات عطا فرما. مسلمانوں کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے معاشرے سے یا الہ العالمین ظلم و ستم کو دور فرما. یا الہ العالمین بے انصافی دور فرما. یا الہ العالمین ہمیں رشوتوں سے، سود کے لین دین سے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. یا الہ العالمین ہمیں سجدوں کی حلاوت، عبادات کی مٹھاس نصیب فرما. یا الہ العالمین اے مالک و مولا اپنے اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت والی زندگی نصیب فرما. یا الہ العالمین اے مالک و مولا یہ آنے والا سال تمام انسانوں کے لیے، تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یا الہ العالمین بہتر فرما دے. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعائیں مقبول فرما دے. یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو امن سلامتی کا گہوارہ بنا دے. یا الہ العالمین اس ملک کے محافظین کی حفاظت فرما، اس ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. اللہم اظل هذه السنة القابلة علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. یا الہی بحق بنی فاطمہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ناظرین مجھ سے بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. اور ناظرین سال 2025 میں پروگرام 11th آور سے اب تک کے لیے اتنا ہی. بشرط صحت، بشرط زندگی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 2026 میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.